بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام عقیدت مند چاہنے والے دوست، میرے بزرگ، جتنے بھی اس رات آج چاند کی 14 اور 15ویں شب ہے، اس بارگاہ رب العزت میں جو آیا ہے خالی جولیاں لے کے، پروردگار سے التجا ہے کہ آپ سب کی جولیاں بھر دی جائیں۔ میرے بچوں، خوش نصیبی ہے کہ آج کی رات آپ آل نبی اولاد علی کے سامنے میں یہ وقت جو گزارا ہے، یہ وقت قبر میں آپ کے کام آنا ہے، حشر میں کام آنا ہے۔ اس لیے آپ سے بہت خوش نصیب احباب ہیں کہ جو آج کی رات ایک تو آپ سب نے نماز مغرب آل نبی اولاد علی کے پیچھے پڑھی ہے، دوسرا بار بار قرآن پاک کی تلاوت کو سنا۔ جتنا پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی سننے کا ثواب ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ پیر سید محمد علی فضل شاہ صاحب نے آپ کو آج کی رات کا نسخہ بتا دیا ہے، اس میں آپ درود پاک پڑھیں، نماز نوافل پڑھیں، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے جس دن انسان کے دنیا میں آنے اور جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس رات کی بہت فضیلت ہے میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں۔ بس میرے بچوں، کوشش کیا کرو کہ آل رسول کے در پہ آؤ تو نیت سے، محبت سے، عقیدت سے، عشق سے آؤ، مجبوری میں مت آیا کرو۔ میں تو ہر روز دل چاہتا ہے کس طرح کی محفل سجاؤں، لیکن وقت، حالات، لوگوں کی مجبوریاں، کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں رہا۔ کہ آپ دیکھ لیں کہ نماز میں ماشاءاللہ بہت سے احباب تھے، تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے، کوئی 7 بجے آیا، کوئی 8 بجے آیا، کوئی 9 بجے آیا۔ یہ ہمارے پاس مہینے میں ایک دن بھی وہ 3-4 گھنٹے کا وقت نہیں ہے کہ جو ہم اپنی ذات کو دے دیں۔ تو میں پورا مہینہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ بچوں، کوشش کیا کرو کہ محفل میں آنا ہے نا تو آل رسول کے پیچھے نماز ضرور پڑھا کرو مہینے میں ایک دن، تاکہ ہم بھی اس بات کی گواہی دیں کہ میرے چاہنے والوں نے نماز پڑھی ہے۔ پر دوستو، اس رات کی بہت ساری برکتیں ہیں، کوشش کرنا گھر پہ جا کر نوافل پڑھو، درود پاک جتنا ہو سکے پڑھ کے آقا کریم کی بارگاہ میں تحفہ بھیجو۔ بس انشاءاللہ اس محفل کا صدقہ آپ سب کی بخشش ہو جائے۔ دوسرا، کیونکہ اگلی محفل ہماری چاند کی 14 رمضان المبارک کی محفل ہے۔ سال میں ایک پروگرام ہمارا جو دوپہر کو 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے شروع ہو جاتا ہے اور روزہ افطاری تک جاتا ہے، سب کو پتہ ہے جو بچے میرے آتے ہیں۔ تو اگلی محفل ہماری ہوگی دوپہر کے ٹائم، ظہر کے بعد 2 بجے کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے۔ روزہ افطاری ہوگی، ایک عصر کی نماز آپ نے ہمارے ساتھ پڑھنی ہے، عصر کی، اور ایک مغرب کی۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا لنگر شریف ہوگا۔ بس یہی ایک حکم سمجھ لیں، ہدایت سمجھ لیں، کیونکہ وہ بھی جو رات ہے 14 چاند کی 14واں روزہ، کیونکہ اگلے دن ہے 15واں روزہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ ہم نے بیٹے آپ کو کوئی زحمت تو پورا مہینہ، پورا سال دینی نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس بارگاہ میں جب آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، تو ہم بھی گواہی دیں کہ آپ نے
سید کے پیچھے مہینے بعد نماز پڑھی ہے. اس ذکر مصطفیٰ میں آپ سب تشریف لائے ہیں. ہم بھی کوئی گواہی دیں نا, ہمیں بھی, مجھے سب کا پتا ہوتا ہے کون کتنے بجے آئے. یہ مجھ پہ کوئی خاص کرم ہے میرے آقا کا. مجھے علم ہوتا ہے کہ کون مغرب سے پہلے آئے, کوئی نماز میں آئے, نماز کے بعد آئے. کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے. ہماری اگلی محفل بھی انشاءاللہ, اور اگلی رمضان کی 14 رمضان کی محفل جو دوپہر کو ہونی ہے, روزہ افطاری ہونی, اس کے بعد, کیونکہ ہر سال میری جد امجد میرے دادا پیر سید فضل شاہ ولی کا عرص پاک مارچ کے مہینے میں منایا جاتا تھا. ہماری خوش بختی کہ پچھلے 2-3 عرص وہ چاند کی 14 جو آتی تھی, شبرات کی رات آتی تھی مارچ کے مہینے میں, ہم نے تراویحوں کا, نماز کا, رمضان کا احترام کرتے ہوئے ہم نے وہ پروگرام اپریل کے مہینے میں لے گئے ہیں. جو اپریل کے مہینے میں چاند کی 14 بن رہی ہے, کوئی بھی ڈیٹ بنے, وہ ہم نے چاند کی 14 کے حساب سے 23 اپریل بروز منگل وہ رکھ دی گئی ہے. اس میں انشاءاللہ عمرے کے بے شمار ٹکٹ بھی ہوں گے, سبحان اللہ, مدنی بہت سارے انعامات بھی ہوں گے, موبائل فون بھی گفٹ کیے جائیں گے. وہ سال بعد پیر سید فضل شاہ ولی کا صدقہ, ان کی دعاؤں سے وہ سال کا جو ایک پروگرام ہوتا ہے وہ ہمارا انشاءاللہ 12 بجے کے قریب دعا ہو جائے گی. جو اپریل کے مہینے 4تھے مہینے کا پروگرام ہے عرص پاک کا, اس میں انشاءاللہ آپ سب کو اس میں خوش نصیب ہوں گے کچھ احباب جنہیں عمرے کی ٹکٹ عطا کی جائے گی, اور ڈھیر سارے مدنی انعامات ہوں گے. اس میں بھی خواتین و حضرات شامل ہوں گے. بس ایک تو اس کا پروگرام جو ہے وہ وہی مغرب کی نماز, کیونکہ وہ چاند کی 14 کو بن رہا ہے, کیونکہ ہم نے چاند کی 14 ہی اس رکھنا ہوتا ہے جس مہینے میں رکھنا ہوتا ہے, علیحدہ ڈیٹ نہیں, تاکہ میرے بچے بڑے مصروف ہیں. میں نے بتایا کہ کبھی آپ ہمت کریں, ہر ہفتے آئیں, آپ کو یہ پروگرام اسی طرح ہر ہفتے ملے گا. سبحان اللہ. میری یہ خواہش ہے, یہ ذہن کریں کہ ایک وقت آئے میں ہر ہفتے کر رہا ہوں, پھر ایک وقت آئے روزانہ کر رہا ہوں. تو میری زندگی کا ایک یہی ہے کہ سرکار کا ذکر ہو, قرآن پڑھا جاتا ہو, محبتوں کے تحفے بانٹے جائیں. وہ میرے بچوں یہی ہے جو کام آنا ہے. مہینے میں ایک مرتبہ سارا کچھ چھوڑ دیا کریں, سارا دن جو مرضی کریں پورا مہینہ, ایک دن مغرب سے لے کے رات 9 بجے 10 بجے تک, زیادہ سے زیادہ, آج بھی پروگرام ٹائم 9 بجے کا تھا, لیکن ہمارے خطیب اہل سنت علامہ فقیر احمد چشتی صاحب لیٹ ہو گئے. میں نے وہ 2-4 صحافہ سے معذرت کی, کیونکہ ہمارا ایک اصول ہے, اب جس کو ٹائم 7 بجے کا دیا گیا ہے وہ 8:30 آ رہا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, عبادت وہ جو وقت پہ ختم ہو جائے. کیونکہ میں نے ابھی میری 3 جگہوں پہ حاضری ہے جہاں میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. ایک تو بابا معین رحمت حاضری بھی, وہاں میں نے 11 بجے دعا کروانی ہے جا کے. پھر ایک بند روڈ پہ کوکر ٹاؤن کے علاقے میں وہ بھی میری زیر صدارت پروگرام ہے, وہاں پر بھی جا کے دعا کروانی ہے رات 1 بجے. میری خوش بختی ہے, میں کل رات ساری بھی حضور کے ذکر میں رہا, پرسوں بھی کہ بچہ عمران کا میرا مرید سے پہلے اس کے ہاں. میری خوش بختی ہے کہ مجھے سرکار نے اپنے ذکر کی محفل کے لیے چنا ہوا ہے. میں محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. بس میرے بچوں مہینے میں ایک دفعہ ان چیزوں کا خیال کر لیا کریں. لنگر کا بڑا وسیع انتظام انشاءاللہ رمضان مبارک کی جو محفل ہے اس میں بھی ہوگا. اس سے بعد بھی انشاءاللہ ساری رات لنگر چلے گا, مغرب سے لے کے رات 12 بجے تک پورے کے ٹکٹ اور مدنی انعامات آپ کو ملیں گے. بس یہ ذہن میں رکھ لینا ہے, اب دوبارہ نہ مجھے کہنا پڑے. 14واں روزہ دوپہر کو 3 بجے, میں 12 بجے نہیں کہہ رہا ہوں, 3 بجے کے قریب آپ سب آ جائیں. پھر انشاءاللہ 4:30 بجے کے قریب نماز عصر ادا کریں گے, روزہ افطاری کریں گے. یہ وقت خدا کی قسم آپ کی قبر پہ کام آئے گا جو علیہ رسول کی صحبت میں آپ کو جانا ہے. وہ تو میں نے کسی سے کچھ
نہ کبھی مانگا ہے نہ میں مانگتا ہوں، کبھی اتنی دیگیں دے دیں، اتنا لنگر دیں، یہ کرو. وہ خوشی سے جو جو محبت کرتا ہے وہ آقا کریم دیکھ رہے ہیں، اس کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ٹلتی جاتی ہیں. آپ یہ قرآن پڑھنے والوں کا ہدیہ دیتے ہیں نا، اس نعت پڑھنے والے کو یا عالم دین کو، خدا کی قسم یہ وہ پیسے جو دیتے ہیں نا، یہ آپ کی جو بیماری تکلیفیں آنے والی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. آپ کی بیماری تکلیفوں میں پھر پیسہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے جہاں آپ کا پیسہ لگنا ہوتا ہے. یہ آپ جو خدمت کرتے ہیں آقا کریم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں بھی، اور پتہ نہیں پورا مہینہ میں کتنی دعائیں ان کے لیے کرنی ہوتی ہیں جنہوں نے یہ حضور کے غلاموں کو نذرانے پیش کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا تن، من، جان، پیسہ، دولت سب کچھ حضور کے صدقے ہیں. ہمیں ملتا بھی انہی کے صدقے ہے اور ہم کھاتے بھی انہی کے صدقے ہیں اور انہی کے صدقے بانٹتے ہیں. کاروبار، نوکریاں، کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے. آج کیونکہ ہر گھر میں، ہر گلی محلے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آج کی شب بڑی رحمتوں والی برکتوں والی ہے. بس بیٹا میں چند الفاظ آج کی رات رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ اسے قبول فرما لے. اور یاسر بچے لنگر سب کے آگے رکھنا شروع کر دو، فوری دعا جیسی ختم ہو لنگر ان کے آگے ہو. پانی، گلاس، کسی چیز کی بچوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب حضور کے غلام ہیں اور ہم سب حضور کے غلاموں کے نوکر ہیں. کیونکہ ہم اس جگہ پہ کوشش کرتے ہیں کہ زائرین کو کوئی تکلیف نہ ہو. ادب، احترام، لنگر، خدمت، بیٹھنے میں، کرسیوں پہ جیسے کسی کو سہولت محسوس ہو اسی طرح وہ بیٹھ جاتا ہے. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ